آج کی ہماری 2 ہورر سٹوریز ہیں۔ سٹوریز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ دوسری سٹوری آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، اور اگر آپ لوگ تھوڑا ڈرنا چاہتے ہو اور ڈر کو انجوائے کرنا چاہتے ہو تو ہماری سٹوریز کے ساتھ بنے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام زاہد ہے اور میں ایک عام سا لڑکا ہوں جس کی زندگی مسلسل نقل مکانی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میرے والد صاحب فوج میں ہیں، اس لیے ہم کبھی کسی چھوٹے شہر کی رہائش چھوڑتے ہیں تو کبھی کسی بڑے شہر کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ میں اپنے 2 بھائیوں اور ایک بہن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ ہم اکثر ایک گھر کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں تو دوسرے گھر کا سامان باندھنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہم فیصل آباد کے مضافات میں ایک پرانی کوٹھی میں منتقل ہوئے۔ یہ کوٹھی جو ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ بننے والی تھی، اپنی خستہ دیواروں، پرانی لکڑیوں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے ایک عجیب و غریب ماحول کا اظہار کر رہی تھی۔ والد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کوٹھی برسوں سے خالی تھی اور یہاں رہائش کے لیے ہمیں صرف چند مہینے گزارنے تھے۔ ہم سب سامان کو ترتیب دے رہے تھے کہ اچانک میری چھوٹی بہن سارا نے کہا، بھائی وہ دیکھیں، کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن کھڑکی کے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب رات گہری ہوئی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے کمرے میں آیا اور ساتھ ہی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ اگلے دن میری بہن نے بتایا کہ رات کو اس کے کسی نے بال کھینچے، لیکن جب اس نے آنکھ کھولی تو کمرہ خالی تھا۔ میرے چھوٹے بھائی دانیال نے کہا کہ وہ رات بھر کسی عورت کی ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنتا رہا۔ چند دن بعد جب میں رات کو پڑھائی کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، مجھے ایک دھندلی سی شکل نظر آئی، لمبے بال، سفید لباس اور خالی آنکھیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ ہم سب خوف زدہ ہو چکے تھے۔ والد صاحب نے ہمیں تسلی دی اور کہا یہ سب وہم ہے، لیکن اگلی رات کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ روشنی بجھ گئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ دانیال چیخنے لگا، وہی ہے، اس کا چہرہ بہت عجیب ہے۔ صبح والد صاحب نے کوٹھی کے ارد گرد تحقیق کی، لیکن کچھ خاص پتہ نہ چلا۔ انہوں نے چند پرانے لوگوں سے اس کوٹھی کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کوٹھی اپنی پرانی بناوٹ اور ویرانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس سے عجیب کہانیاں منسوب کرنے لگے ہیں۔ در حقیقت یہاں کبھی کچھ خاص نہیں ہوا تھا، لیکن برسوں سے خالی ہونے کی وجہ سے یہ پراسرار معلوم ہوتی ہے۔ اسی رات ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن رات کے پچھلے پہر ہم سب نے ایک سایہ دیکھا۔ وہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کا اظہار تھا۔ ہم نے چیخنا شروع کر دیا اور والد صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تبھی وہ خوفناک سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ اگلے دن ہم نے اسی کوٹھی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن وہ رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ سب ہمارا وہم تھا، یا شاید وہ کوٹھی اپنی ویرانی کی وجہ سے ہمیں خوف زدہ کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے احتیاط سکھا دی۔ بڑھتے ہم اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ ایک ایسی رات کی کہانی ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اور میرے 4 دوست عبداللہ، کامران، زبیر اور مکرم ایک خالی گھر میں جمع ہوئے تھے۔ ہم نے ایک عام سی تفریح کا منصوبہ بنایا تھا۔
لیکن جو کچھ اس رات ہوا وہ ہماری زندگی کی سب سے خوفناک یاد بن گیا۔ میرے گھر میں شادی کی تیاریاں تھیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں۔ صبح 9 بجے میرے گھر کے تمام افراد شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے اور پورا دن میں نے اکیلا گزارا۔ شام کے قریب 6 بجے میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ شام 7:30 بجے عبداللہ، کامران، زبیر اور مکرم سب پہنچ گئے۔ میں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، چکن بریانی بنائی، کولڈ ڈرنکس نکالی اور رات کا کھانا کھاتے ہوئے موسیقی اور گپ شپ کا مزہ لیا۔ یہ سب کچھ بہت عام اور خوشگوار لگ رہا تھا۔ رات کے قریب 11 بجے عبداللہ نے اچانک جنات اور پراسرار کہانیوں کی باتیں شروع کر دی۔ یار سنا ہے کہ جنات رات کو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس نے مذاقن کہا۔ ہم سب ہنس پڑے اور باتوں باتوں میں جنات کا مذاق اڑانے لگے۔ کامران بولا، ارے جنات کو ہم جیسے انسانوں سے کیا لینا دینا؟ ہم سب نے کہکے لگائے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ماحول کچھ بدل سا گیا ہے۔ اچانک لائٹ جھپکی۔ زبیر بولا، یار لگتا ہے وولٹیج کا مسئلہ ہے۔ ہم سب نے بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن دل کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے اچانک مرکزی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے اتنی رات کو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہم سب کمرے کے باہر نکلے اور دروازے کے قریب گئے۔ ہم نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ کامران بولا، یہ شاید کوئی بلی یا کتا ہوگا۔ ہم نے خود کو تسلی دی اور واپس کمرے میں آ گئے، لیکن دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہم دوبارہ بیٹھے، کمرے میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ کیا ہے؟ عبداللہ نے گھبرائے ہوئے کہا۔ ہم سب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مکرم بولا، یہ کوئی مذاق کر رہا ہوگا، لیکن کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ رات کے قریب 1 بجے عبداللہ نے کمرے کے کونے میں ایک سایہ دیکھا۔ وہ دیکھو، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک وہی سایہ حرکت کرنے لگا۔ ہم سب کو لگا کہ شاید یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ جیسے ہی سایہ ہماری طرف بڑھا، ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ اب پورے گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے خود بخود ہل رہے تھے، جیسے کوئی انہیں زور سے کھینچ رہا ہو۔ کمرے میں کوئی تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مکرم نے چیخ ماری، کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہم سب اس کے قریب گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ جنات کا مذاق اڑانا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اگر ہماری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے، گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ آوازیں بند ہو گئی، پردے ساکت ہو گئے اور سکون لوٹ آیا۔ ہم سب رات بھر جاگتے رہے۔ صبح کے قریب 6 بجے میرے گھر والے واپس آ گئے۔ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ رات ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش رہے گی۔ یہ رات ہمارے لیے ایک سبق تھی۔ اندھے کی مخلوق کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ہم نے معافی مانگ کر ان سے اپنا معاملہ صاف کیا، لیکن وہ خوفناک یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو یہی تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوریز پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی ریئل ہارر سٹوریز ہیں تو ہمیں ضرور سے بتائیں۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ای میل آئی ڈی بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جس کو وائس کے ذریعے سینڈ کرنی ہو سٹوری وائس کے ذریعے سینڈ کر سکتا ہے، اور جس کو ای میل کے ذریعے سینڈ کرنی ہو وہ ای میل کے ذریعے سینڈ کر سکتا ہے۔ اور میری طرف سے سب کو ہیپی نیو ایئر۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آنے والے تمام سال کی خوشیاں اور اس سال کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں ایسے ہی۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں یار، پلیز۔ اللہ حافظ۔